Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to the second episode of Medical Research Made Easy, and I am Dr. Tahir. From today, we will start learning how to write a medical research article, and today we will only see the general instructions. So, what are the basic requirements to write a medical research article? Number one is willpower and confidence, and this is especially true for those who have not written a research medical article ever before. ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جنہوں نے کبھی بھی میڈیکل آرٹیکل نہیں لکھا. شروع میں یہ مشکل لگتا ہے، لیکن جو آپ سیکھتے جائیں گے تو نئے آئیڈیاز بھی آئیں گے اور لکھنا بھی آسان ہو جائے گا. یو مے آر مے ناٹ نیڈ پیشنٹس، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی فار دوز ڈاکٹرز جو ایسے ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں جہاں ورک لوڈ زیادہ نہیں ہے، پیشنٹ نہیں ہے، کیسز نہیں ہے زیادہ. تو اکثر ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ چونکہ پیشنٹ نہیں ہے اور کیسز نہیں ہیں تو ہم ریسرچ آرٹیکل کس پہ لکھیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ایک میڈیکل ریسرچ آرٹیکل لکھنے کے لیے ہمیشہ پیشنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کسی ایسے ہاسپٹل میں بھی ہیں جہاں اتنا ورک لوڈ نہیں ہے تو پھر بھی آپ آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ ہائیسٹ لیول آف ایویڈنس اور ہائیسٹ پاور کے جو ریسرچ آرٹیکل ہوتے ہیں، جو سسٹمیٹک ریویوز اور میٹا انالیسز ہوتے ہیں، آپ وہ لکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے پیشنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو جسٹ ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے ہوتا ہے. سو میڈیکل ریسرچ آرٹیکل لکھنے کے لیے آپ کو ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت ہوگی. پہلا اصول یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ریمین ود ان یور اون اسپیشلٹی. آپ آرتھوپیڈک سرجن ہیں تو آرتھوپیڈکس میں رہیں، آپ ای این ٹی سرجن ہیں تو ای این ٹی میں ہی رہیں، اس لیے کہ آپ کو اپنی ہی اسپیشلٹی کا نالج ہوتا ہے اور اسی کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں اور ایکسپلور کر سکتے ہیں چیزوں کو. اپنی اسپیشلٹی کے اندر یو ہیو ٹو چوز یور ایریا آف انٹرسٹ. ظاہر ہے اسپیشلٹی تو بہت وائڈ سبجیکٹ ہوگا، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کا جس ایریا میں انٹرسٹ ہے اس کو آپ چوز کریں ایک ریسرچ آرٹیکل لکھنے کے لیے. سب سے پہلے آپ اپنے مائنڈ میں ایک اسکیچ ڈرا کریں. ڈرا اسکیچ ان یور مائنڈ. آپ سب سے پہلے سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو، کیسے کرنا ہے آپ نے، اور اپنے مائنڈ میں سب سے پہلے ایک اسٹڈی کو تیار کریں. اور بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر آپ اس موقع کے اوپر کسی ایکسپرٹ کے ساتھ ڈسکس کر لیں. آپ کا کوئی کولیگ جو پہلے ریسرچ آرٹیکل لکھ چکا ہے یا کوئی ریسرچر، اس سے آپ اس موقع پہ ڈسکس کریں کہ میں ایک آرٹیکل لکھنا چاہتا ہوں، یہ میں نے ٹاپک سوچا ہے. تو آپ ان کی ہیلپ لیں اور ان کے مشورے پر ضرور عمل کریں. اور بہت بہتر ہوگا کہ اگر آپ ایک ٹیم بنائیں، چونکہ ٹیم ورک میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. آلویز ٹرائی ٹو ڈسکور اے نیو آئیڈیا اینڈ آنسر اے نیو کویسچن. آلریڈی پروون سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ریسرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اٹ ول بی اے ویسٹ آف ٹائم، اور اس طرح کی ریسرچز کو پبلش کرانا ایک بہت مشکل کام ہو جائے گا. یہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایسوسیشن آف ٹی ایل سی کاؤنٹ ود ایکوٹ اپینڈیسائٹس. اگر آپ اس ٹاپک پہ ریسرچ شروع کر دیں گے تو یہ ٹاپک تو آلریڈی بہت لکھا جا چکا ہے، اینڈ ایوری ون نوز کہ ایکوٹ اپینڈیسائٹس میں یوزلی ٹی ایل سی کاؤنٹ رائز ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ریسرچ کرنا اٹ ول بی اے ویسٹ آف ٹائم. سو ایک نیا آئیڈیا آپ کو سوچنا ہوگا. جو ٹاپک آپ چوز کریں وہ بہت زیادہ براڈ نہ ہو، بہت زیادہ نیرو نہ ہو. ٹاپک بہت زیادہ براڈ ہوگا تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کور کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر ٹاپک بہت زیادہ نیرو ہوگا تو اس کے اوپر لکھنا مشکل ہو جائے گا. یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر ان یور ریسرچ کویسچن. جو بھی آپ کا کویسچن ہے اس میں آپ بہت کلیئر ہوں. ٹاپک کے بارے میں، ٹائٹل کے بارے میں ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے، اس میں یہ چیز مزید واضح ہو جائے گی. یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ایتھیکل اینڈ سوشل ایشوز. ایسا نہ ہو کہ آپ پوری ریسرچ کر لیں اور ٹائم بھی لگائیں، ریسورسز بھی آپ کے ویسٹ ہو جائیں، اور وہ ریسرچ جو ہے ایتھیکلی اپروو نہ ہو اور سوشلی ایکسیپٹیبل نہ ہو. دس از این ایگزامپل دیٹ if you will start doing research on effect of 20 ml alcohol on post operative pain relief,
یعنی کہ جو بھی پوسٹ آپریٹیو پیشنٹ ہیں آپ انہیں 20 ml الکوہل پلائیں اور اسٹارٹ ڈاکومنٹنگ دی افیکٹس آن پین اسکور. تو آبویسلی اس طرح کی ریسرچ نہ ہو سکے گی، نہ یہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہوگی اور نہ ایتھیکلی اپروو ہوگی. یہ ایک اور ٹاپک ہے ایسوسیشن آف پیری آپریٹیو ماربیڈیٹی ود انسپروائزڈ ٹریننگ آف پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹس ڈیورنگ آف آورس. تو سب کو پتہ ہے کہ ایوننگز میں جب پی جیز کرتے ہیں سرجریز اور انڈیپینڈنٹ کر رہے ہوں تو آبویسلی کمپلیکیشن ریٹ تو مختلف ہوگا اگر صبح کے وقت آپ مارننگ کے ساتھ کمپیئر کریں جب کنسلٹنٹس اویلیبل ہوتے ہیں سب اور وہ سپروائز کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی. تو اس طرح کی بھی ریسرچ جو ہے وہ آپ کی ایتھیکل اپروول کمیٹی یا بورڈ سے اپروو نہیں ہو پائے گی. سو ٹیک کیئر آف دیز تھنگس. آپ کو اپنی ریسرچ آرٹیکل کو اپنے ہاسپٹل کے ایتھیکل اپروول بورڈ یا کمیٹی سے اپروو بھی کروانا ہوگا پبلش کرنے سے پہلے، کیونکہ آپ جہاں پر بھی اپنا مینوسکرپٹ جس کو اوریجنل آرٹیکل کو بولتے ہیں وہ آپ جہاں پر بھی بھیجیں گے تو وہ آپ سے یہ مانگیں گے کہ آپ اپنی ایتھیکل ریویو کمیٹی یا بورڈ کا سرٹیفکیٹ یا پھر ڈیبٹ جو ہے وہ بھی جمع کرائیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایتھیکل ریویو کمیٹی آپ کو پہلے سائنوپسس سبمٹ کرانے کا کہیں. سائنوپسس بیسیکلی کسی بھی میڈیکل ریسرچ آرٹیکل کا ایک خلاصہ یا اس کی ایک سمری ہوتی ہے جو آپ کو ریسرچ کیری آؤٹ کرنے سے پہلے کرنی ہوتی ہے. یعنی کہ سائنوپسس جو ہے بیسیکلی یہ آپ کو لکھنا ہوگا ریسرچ آرٹیکل کو لکھنے سے پہلے. سائنوپسس اور ایبسٹریکٹ میں فرق یہی ہے کہ سائنوپسس بیسیکلی ریسرچ آرٹیکل لکھنے سے پہلے لکھا جاتا ہے اور ایبسٹریکٹ جو ہے وہ اپنی ریسرچ آرٹیکل کو پورا کرنے کے بعد جو آپ نے ریسرچ کی ہے اس کی بریف سمری ہوتی ہے اور وہ ریسرچ آرٹیکل لکھنے کے بعد لکھا جاتا ہے. فائنانشیل ایشوز کو بھی نگاہ میں رکھیں. ایسا نہ ہو کہ بہت ایکسپینسو انویسٹیگیشن انوالو ہو اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ ایکسپینسز جو ہیں کون بیئر کرے گا، پیشنٹ بیئر کرے گا یا آپ کو بیئر کرنے ہیں. اور اگر آپ کو بیئر کرنے ہیں تو آپ کیا بیئر کر پائیں گے، اور پیشنٹس کو بیئر کرنا ہے تو کیا پیشنٹ اتنے افورڈنگ ہیں. یہ ایگزامپل ہے C3 کمپلیمنٹ لیولز ان انڈومیٹریوسس. تو اس میں اس طرح کی ریسرچ میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ C3 کمپلیمنٹ لیول جو ہیں وہ کون کروائیں گے، پیشنٹ کروائیں گے یا آپ نے خود سے کرنا ہے. اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس موقع پہ یو شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ یور ٹارگیٹ جرنل، کیونکہ ہر جرنل کی ریکوائرمنٹس میں فرق ہوتا ہے اور یو شوڈ ریڈ دی انسٹرکشنس فار آتھر اور اس کے مطابق ہی اپنے آرٹیکل کو لکھنا شروع کریں، ادروائز بعد میں آپ کو پرابلم ہوگا. سو تھینک یو ویری مچ، دیٹس آل فار ٹوڈے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو رائٹ دی میڈیکل ریسرچ ٹائٹل. اللہ حافظ.